بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 74 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تجربیات اور متواترات کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وخامسها التجربیات وهي قضایا يحكم العقل بها بواسطة تکرار المشاہدة وعدم التخلف حکما کلیا كالحكم بأن السقمونی مسهل للصفراء۔ وسادسها المتواترات وهي قضایا يحكم بها بواسطة جماعة يستحيل العقل تواتؤهم على الكذب، واختلفوا في أقل عدد هذه الجماعة، قيل إن أقله 4 وقيل 10 وقيل 40، والأشبه أن هذا العدد يختلف باختلاف حال الذين أخبروه واختلاف الواقعات، فلا يتعين عدد، والضابطة أن يبلغ إلى حد يفيد اليقين، فهذه الستة هي مبادئ البراهين ومقاطع الدليل ومنتهى اليقين۔ ترجمہ۔ اور بدیہیات کا 5واں قسم تجربیات ہے، اور یہ ایسے قضایا ہیں کہ عقل تکرار مشاہدہ اور عدم تخلف کے واسطے سے حکم کلی لگائے، جیسا کہ حکم یہ کہ سقمونیہ یعنی جمال گھوٹا یہ صفرا کو زائل کرنے والا ہے۔ اور بدیہیات کا 6واں قسم متواترات ہے، اور یہ وہ قضایا ہیں کہ جن کے اندر ایسی جماعت کی خبر دینے کے واسطے سے حکم لگایا جائے کہ عقل جن کے جھوٹ کے اوپر متفق ہونے کو محال جانے۔ اور علماء کا اختلاف ہے اس جماعت کی کم تر تعداد کے اندر، تو بعض نے کہا کہ کم تر 4 آدمی ہیں، اور بعض نے کہا کہ 10، اور بعض نے 40، اور اشبہ یہ ہے کہ یہ تعداد مخبرین کے حال کے اختلاف اور واقع کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ تعداد اس حد کو پہنچ جائے کہ جو یقین کا فائدہ دے۔ تو یہ 6 قسم جو ہیں یہ مبادئ براہین، دلیل کے مقاطع اور یقین کا ان کو منتہا کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ وخامسها التجربیات، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بدیہیات کا 5واں قسم بیان کرتے ہیں۔ تو 5واں قسم ہے تجربیات۔ وہی قضایا، یہ تجربیات کی تعریف ہے۔ تجربیات ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جن قضایا کے اندر حکم تکرار مشاہدہ یعنی بار بار مشاہدہ اور عدم تخلف کے واسطے سے حکم کلی کرے۔ تکرار مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ بار بار مشاہدہ کیا، اور عدم تخلف کا مطلب یہ ہے کہ بار بار مشاہدہ کیا اور ایک ہی رزلٹ اور نتیجہ برآمد ہوا، اس میں تخلف نہیں ہے کہ کبھی ایک نتیجہ آ گیا اور کبھی دوسرا نتیجہ آ گیا۔ تو بار بار مشاہدہ اور نتیجہ اور رزلٹ کے مختلف نہ ہونے کے واسطے سے عقل حکم کلی کرے، تو ایسے قضایا کو تجربیات کہا جاتا ہے۔ مثلا اس کی ہم عام فہم مثال لیتے ہیں، جس طرح کہ کسی آدمی کے سر میں درد ہے تو وہ ڈسپرین کی گولی لیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ پھر اس کو درد ہوتا ہے
اور وہ یہی گولی استعمال کرتا ہے اور ٹھیک ہے، تیسری دفعہ اسی طرح. تو یہ بار بار تجربہ کیا اس نے اور ہر دفعہ وہ ٹھیک ہو گیا، سر درد اس کا ٹھیک ہو گیا. تو اس سے حکم کلی عقل کرتی ہے کہ جو ڈسپرین کی گولی ہے، یہ جو ٹیبلٹ ہے، یہ سر درد کے اندر مفید ہے. تو یہ جو حکم کلی عقل نے کیا، یہ بار بار تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، اور کبھی بھی جو رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، وہ متخلف نہیں ہوا، یعنی کہ ہر بار ایک ہی نتیجہ اور رزلٹ برآمد ہوا، نکلا. تو اس ایسے قضایا کو تجربیات کہا جاتا ہے. مصنف نے اس کی مثال دی ہے جس طرح کہ السکمونیہ مسہل للصفرا. سکمونیہ یہ جمال گوٹا جس کو ہم اپنی بولی کے اندر بولتے ہیں، اور صفرا یہ خون کے اندر ایک خلط ہے، جس طرح کہ سودا ہے، بلغم ہے، تو اسی طریقے کی یہ ایک خلط ہے خون کے اندر صفرا. اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کی رنگت وہ پیلی پڑ جاتی ہے، آنکھیں بھی اس کی پیلی، جسم بھی اس کا پیلا ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو سکمونیہ ایک مناسب جو تجویز کے مطابق ایک ماہر حکیم کے سکمونیہ دیا جائے، جمال گوٹا دیا جائے، تو یہ جو پیلیا کا یرکان کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دفعہ سکمونیہ دیا گیا جمال گوٹا تو صفرا کا اسہال ہو گیا، دوسری دفعہ پھر یہی. تو اس سے حکماء نے یہ نتیجہ نکالا اور یہ حکم لگایا کہ جو سکمونیہ ہے یہ صفرا کو زائل کرنے والا ہے، یہ خلط صفرا کو ختم کر دیتا ہے آہستہ آہستہ، دست کے ذریعے، قے کے ذریعے، یعنی جسم کے اندر یہ جو فاضل مادے ہوتے ہیں صفرا کے، ان کو یہ ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے. تو یہ بار بار تجربہ کیا اور ہر دفعہ ایک ہی رزلٹ نکلا کہ اس سے دست آدمی کو لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ حکماء نے حکم لگا دیا اور کلی حکم کے جو سکمونیہ ہے یہ مسہل صفرا ہے، صفرا کے لیے یہ مسہل ہے. یہ پانچواں قسم تھا اس کا اولی بدیہیات کا. وسادی سوہا، یہاں سے مصنف بدیہیات کا چھٹا قسم بیان کرتے ہیں، یہ متواترات. واہیہ قضایا، یہ متواترات کی تعریف ہے. متواترات ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی جماعت کے خبر دینے کے واسطے سے حکم لگایا جائے کہ عقل کہے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، جھوٹ کے اوپر یہ اتفاق نہیں کر سکتے. تو اس کو ایسے قضایا کو متواترات کہا جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ نے فرض کریں کہ ابھی تک آپ نے خانہ کعبہ شریف، اللہ کا گھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف، آپ کا روضہ انور زیارت نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کروائے. لیکن آپ ایک آدمی حج عمرہ کے لیے گیا، اس نے آپ کو خبر دی، دوسرا گیا اس نے خبر دی، تیسرا گیا اس نے خبر دی. اب اتنے لوگوں نے آپ کو خبر دی ہے، آپ کو یقین ہے کہ زمین کے اوپر ایک اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور آپ کا روضہ اطہر ہے، یا شہر مکہ ہے اور شہر مدینہ ہے. اتنے لوگوں نے آپ کو ان شہروں کے متعلق خبر دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ایک بندہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، دو بندے وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ایک گاؤں کے یا ایک محلے کے یا ایک شہر کے لوگ. لیکن یہ بات تو ہر جو علاقے اور ہر جگہ کا رہنے والا جو آدمی ہے وہ یہی خبر دیتا ہے کہ مدینہ منورہ بھی ہے اور مکہ شریف بھی ہے، مکہ شریف میں بیت اللہ ہے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، جنت البقیع ہے، وغیرہ وغیرہ یہ مقامات ہیں. تو اس سے آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. تو ایسے قضایا کو جن کے اندر ایسی جماعت کی خبر دینے سے حکم لگایا جائے، تو ایسے قضایا کو متواترات کہا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ متواترات کے اندر جماعت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہوں، مسلمان ہوں، اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے. اگرچہ کافر ہوں اور اتنی تعداد کو پہنچ جائیں کہ عقل کہے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو ایسے قضایا کو بھی ہم متواترات کہیں گے اور ان سے بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے. قیلا انا اقلہ اربعۃ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جماعت کی خبر دینے سے یقین حاصل ہوتا ہے اور عقل کہتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو اس جماعت کی کم از کم تعداد کتنی ہونی چاہیے؟
تو مصنف اس کے بارے میں پہلے اور لوگوں کی علماء کی رائے کو بیان کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے بھی بیان کریں گے۔ تو بعض علماء کا اس بارے میں یہ خیال ہے، یہ رائے ہے کہ ایسی جماعت کی کم از کم جو تعداد ہے وہ 4 آدمی ہے، اور بعض نے کہا 4 نہیں بلکہ 10، اور بعض نے اس سے زیادہ 40۔ لیکن والاشبہ سے مصنف اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اشبہ یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے، یہ تعداد فکس نہیں کی جا سکتی، متعین نہیں کی جا سکتی کہ 4 ہی یا 10 یا 40، بلکہ یہ تعداد مختلف ہوتی ہے۔ یہ مخبرین کے احوال اور واقعہ کے اختلاف سے یہ تعداد مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض مخبرین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ 4 بندے بھی خبر دے دے تو ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ اگر وہ 10 آدمی بھی خبر دے تو ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں جمع غفیر اگر بات کریں تو تب جا کر ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے واقعات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض واقعات معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہاں تھوڑی تعداد بھی کام کر جاتی ہے، لیکن بعض واقعات بھی کام کر جاتی ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر 2-4 آدمیوں کی یا 10 آدمیوں کی جو خبر ہے اسے یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ جمع خفی۔ تو یہ اصل میں مخبرین کے چونکہ احوال کے اندر اختلاف ہے اور واقعات کے اندر اختلاف ہے، تو اختلاف واقع اور مخبرین کے اختلاف حال کی وجہ سے یہ تعداد مختلف ہوتی رہتی ہے۔ کبھی 4 سے یقین آ جاتا ہے، کبھی 10 سے بھی نہیں آتا، اور کبھی 40 سے بھی نہیں آتا، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ مصنف کی رائے اور یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ تعداد کے بارے میں کوئی متعین اور حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ والضابطہ، یہاں سے مصنف ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ تعداد 4 ہو، 10 ہو، 40 ہو، جتنے بھی، ضابطہ اس میں یہ ہے کہ اتنی تعداد ہونی چاہیے کہ جس سے یقین آ، یا وہ 40 ہو۔ تو جس تعداد سے یقین حاصل ہو جائے تو یہ متواترات کے اندر ہمیں تعداد مطلوب ہے۔ فہذہ ستہ، اب یہاں سے مصنف خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بدیہیات کے 6 قسم ہو گئے۔ اب یہ جو 6 قسم ہیں ان کو مبادئ براہین بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ بدیہیات کہا جاتا ہے، اسی طرح مقاطع الدلیل اور منتہی الیقین بھی ان کا نام ہے۔ تو بدیہیات آپ کہہ لیں، مبادئ براہین کہہ لیں، مقاطع دلیل کہیں یا منتہی الیقین کہیں، یہ چاروں نام ایک ہی چیز کی ہے۔ عنوان کے اندر فرق ہے، معنون کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ان سب سے مراد بدیہیات ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بدیہیات کے آخری 2 قسم یعنی تجربیات اور متواترات کو پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تجربیات سے کتاب سے ہٹ کر آپ تجربیات کی 2 مثالیں اور اسی طرح متواترات کی کوئی سی 2 مثالیں آپ تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے۔